ملحدین اور دہریہ قسم کے لوگ ایتھیسٹ یہ کویسچن کرتے ہیں کہ اگر اللہ بے نیاز ہے تو پھر اس کی عبادت کیوں ضروری ہے؟ اللہ کو کیا حاجت ہے کہ وہ انسانوں سے اپنی عبادت کروائے جبکہ اس کے پاس اتنے فرشتے اور ملائکہ موجود ہیں؟ پھر عبادت کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ عبادت سے اللہ کا کوئی درجہ اور مقام نہیں بڑھ رہا۔ اگر ساری کائنات مل کر ہمہ وقت اللہ کے ذکر، تسبیح، تحلیل میں لگ جائے تو اللہ کی شان میں، قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ساری مخلوق میں کوئی بھی اللہ کی تعریف، تسبیح، عبادت نہ کرے تو اللہ کی قدرت اور اس کی شانوں میں کچھ کمی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو عبادت ہے بنیادی طور پر انسان کسی بھی جو تخلیق ہوتی ہے، کریشن ہوتی ہے، اس کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس عبادت کے ذریعے انسان کو ہی فائدہ پہنچنا ہے، اللہ کو فائدہ نہیں پہنچنا، اللہ کی شان نہیں بڑھنی، اللہ کا کوئی درجہ بلند نہیں ہونا، بلکہ انسان نے ہی اس دارالامتحان میں، اس ایگزامینیشن ہال کے اندر جو انسان بیٹھا ہے، اور عبادت صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، رزق حلال بھی عبادت ہے، کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا بھی عبادت ہے، معاشرے میں خیر تقسیم کرنا بھی عبادت ہے، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کی جد و جہد بھی عبادت ہے۔ عبادت کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ ویسے لغتاً عبادت کہتے ہیں تذلل والخضوع للہ تعالی، اللہ کے لیے تذلل اختیار کرنا، خضوع، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، مگر اپنے اصطلاحی مفہوم میں، ٹرمینالوجیکل سینس کے اندر عبادت بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ یہ جو ورشپنگ ہے از اے ون فارم آف، اس کی عبادت کی ایک فارم بنتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں چونکہ اس دنیا میں بھیجا اور ہم اس دنیا میں اللہ رب العزت کے بندے، اس کے احکامات کے تابع ہیں۔ اب ملحدین یہ سوال کرتے ہیں اگر کوئی عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا تو اس کی سزا کیوں ہے؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے تمام ممالک کے اندر قوانین لاگو ہیں، ان قوانین کو فالو کرنے والے کے لیے وہاں سہولیات ہیں، اور ان قوانین کی وائلیشن کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ مالی جرمانے کے ساتھ ساتھ جسمانی سزائیں بھی موجود ہیں۔ کوئی ایتھیسٹ، کوئی دہریہ یہ کویسچن نہیں کرتا کہ مغرب کی دنیا اتنی ہیومن رائٹس کی علمبردار ہے تو پھر وہ چرس لے کر جانے والے کے لیے نرمی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کہ یہ ان کے قانون کے خلاف ہے۔ ڈرگس کے اندر انوالو شخص جو ہے، اگر وہ اس کی اللیگل یہ چیزیں کرتا ہے، ان کے قانون کے خلاف ہے، تو جب قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ سزا کا مستحق قرار پائے گا، مالی سزائیں بھی، جسمانی سزائیں بھی ان کو ملیں گی۔ سملرلی جب ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کو اپنا معبود اور خالق اور مالک مانتا ہوں، تو پھر یہ کہنے کے بعد وہ احکام الہیہ کا تابع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جب تم نے عبد ہونے کا اعلان کیا، اللہ کی عبادت کا تم نے عہد کیا، تو پھر اس کے سامنے سرنڈر کر جاؤ، پھر مالک جس طرح کہتا ہے اس کے مطابق تم نے پرفارم کرنا ہے۔ ملحدین کا یہ سوال کہ فرشتے جو ہیں تو فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، فیصلہ سازی ان کے پاس نہیں ہے۔ فرشتے تو روبوٹس ہیں، وہ روبوٹ قسم کی ایک مخلوق ہیں جو اللہ کی پروگرامنگ کے مطابق فنکشن کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔
جو پروگرامنگ ان کی جس طرح سافٹ ویئر ہوتا ہے فٹ کی جاتی ہے، اسی کے مطابق نہ فرشتے کو بھوک لگنی، نہ فرشتے کے اندر جنسی خواہش، نہ فرشتے کو نیند آنی ہے، نہ فرشتے کے اوپر مقدمات بننے ہیں، نہ فرشتے نے رزق کمانے کے لیے باہر نکلنا ہے۔ تو مسلمان کے لیے جو اجر ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزت کا تاج اللہ نے میکائیل و جبرائیل کے سر پہ نہیں سجایا، فرمایا عزت کا تاج ابن آدم کے سر پہ سجایا ہے۔ آدم کے بیٹے کو اللہ پاک نے عزت اور وقار کا تاج عطا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام جو سفلی جذبات ہیں ان کو دبا کر کے عرفہ و اعلیٰ روحانی اور اخلاقی اقدار کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے ایکم احسن عملا، کون اچھے اعمال کرتا ہے، کس کا کریکٹر اچھا ہے، کون رائٹیسنس اور ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے، کون کس کے اندر پائٹی بن دیکھے اللہ کو ماننا ہے۔ آج کی دنیا میں تہذیب جدید میں آپ کیمروں کے ڈر سے چوری نہیں کرتے کہ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہوگا، مارکیٹس میں جا کر کے سپر مارکیٹ میں چوری کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو اسلام تو ایمان بالغیب کا درس دیتا ہے کہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ از ایور اوور واچنگ اس، ہمیشہ اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ایک اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے، اور پھر یہ ہے کہ عبادت صرف جنت کے حصول اور جہنم کے ڈر سے نہیں ہے، اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔